نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس پہلو کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے جس کا تعلق آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے علاقے میں، اور نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ کافی ممالک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہوئی۔ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صداقت کے ساتھ میں تجارت کرنا، سچائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میں معاملات کرنا، اور لوگوں کے تجارت کے سامان کو لے کر جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کیا، واپس آنے کے بعد اس کے ایک ایک حصے کا حساب دینا اور ان کی دولت سے خریدی ہوئی چیزوں کو ان تک واپس کرنا۔ اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قوم نے امین کہہ کر پکارا، اور جس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سے بھی تجارت کی، ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ حضور نہ صرف اپنی چیزوں کی تعریف فرماتے بلکہ اگر سامان میں کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی ظاہر فرما دیتے۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، معاملات بھی کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دیانت داری کی وجہ سے لوگ آپ سے کاروبار کرنا، آپ سے سامان خریدنا، آپ سے تجارت کرنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ چند ہی سال گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شہرت نہ صرف مکے تک محدود تھی بلکہ جس ملک کے جس بازار میں بھی حضور تشریف لے گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت کا شہرہ وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے امین ہونے اور آپ کے صادق ہونے کی شہرت وہاں تک پہنچ چکی تھی، اور اس علاقے کے لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے اور آپ کی قدر کرنے لگے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صفات اہل مکہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ مکے میں جہاں پر بڑے بڑے تاجر رہتے تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے، تجارتیں کرتے تھے، ان کا سامان مکے میں آتا تھا، مکے سے جاتا تھا، کبھی خود سامان لے کر چلے جاتے، کبھی کسی کو شریک کر کے یعنی پارٹنر بنا کر اپنا سامان ان کے ساتھ میں بھیج دیتے، اور لے جانے والا کبھی مختصر سا نفع بتاتا، کبھی نقصان بتا دیتا۔ اس طریقے سے اس وقت کا کاروبار چلتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن جن لوگوں نے کاروبار کیا، تجارت کی، پچھلی نشست میں میں نے چند افراد کا ذکر بھی کیا تھا، جن جن لوگوں نے حضور کے ساتھ تجارت کی، حضور کے ساتھ شراکت کی، پارٹنر بنے، ان لوگوں کو کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اور آپ کی تجارت سے نقصان نہیں ہوا، بلکہ جنہوں نے حضور کو مال دیا تھا انہیں بھی نفع ہوا، اور جن کو حضور نے مال بیچا تھا ان کو بھی برکتیں ہوئی اور ان کو بھی فائدہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہے تھے، لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن چکے تھے، عوام و خواص میں اپنی اس کیفیت اور ان معاملات کی وجہ سے مقبول اور محبوب بن چکے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف لوگ اپنے کاروبار میں شرکت کے لیے دعوت دیتے، آفر کیا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے یا ان کا مال لے جاتے، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقبولیت کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر ملک شام کا سفر کروانے کا ارادہ کیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی 12 سال پہلے، لگ بھگ 12 سال کی عمر تھی، حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا تھا، اور اس ملک شام کے سفر میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ ابر کا سایہ کرنا، جہاں جہاں حضور تشریف لے جاتے چھتری کے مانند ابر آپ کے سر انور پر ہوتا اور آپ کو دھوپ سے بچاتا۔ اسی طرح جس پیڑ کے نیچے کھانے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے، جگہ نہ ہونے کی باعث دوسرے مقام پر آپ تشریف رکھے تو پیڑ درخت کی ٹہنیاں آپ کے سر انور پر سائے کی مانند بن گئی، یعنی دھوپ سے بچاؤ کا سبب بن گئی۔ اور بھی کئی واقعات اس وقت میں پیش آئے تھے۔ بحیرہ نے اپنی عادت کے خلاف سب سے ملاقات کی، راہب تھا،
اور یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے سب کو دعوت دی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال سے، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو واقف کروایا۔ اب پھر سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کا واقعہ اس انداز کا ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ اپنے وقت کی بہت زیادہ مالدار خاتون کا نام ہے، انبو دولت تھی، اور اس دولت کی وجہ ان کی اپنی تجارت تھی۔ تجارت کبھی اناج کی ہوتی، کبھی کھجور کی ہوتی، کبھی کھالوں کی ہوتی، کبھی برتن کی ہوتی، کبھی کسی اور سامان کی ہوتی۔ مورخین نے تو یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں صرف مالدار لوگ رہتے تھے، ہر ایک کا مکان ایک دوسرے سے جدا، بڑی بڑی زمینیں، اور اس پر حویلی نما مکانات بنے ہوئے تھے۔ اور ان تمام مکانوں میں سب سے جو الگ مکان تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ان کے پاس میں ان کی جو حویلی تھی، اس کے متعلق محققین بیان فرماتے ہیں کہ اس حویلی کے اندر گھوڑوں کے استبل تھے، اونٹوں کے رہنے کی جگہ تھی، جن میں لاتعداد اونٹ، خچر، گھوڑے یہ سب موجود تھے۔ اور وہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس میں کئی طرح کے گودام جسے کہتے ہیں، جہاں پر مال جمع کیا جاتا ہے، ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، کئی طرح کے وہاں پر موجود تھے، جو مختلف قسم کے سامانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر جو وہاں کی ضرورت ہوتی، جو ریکوائرمنٹس ہوتے، اس حساب کے سامان ان کے پاس میں تھے۔ ملک شام کا سفر ہو تو وہاں کیا چیز بیچی جاتی ہے وہاں بیچی جاتی تھی، پھر وہاں سے دوسری چیز لا کر کسی اور مقام پر ان چیزوں کا ریکوائرمنٹ ہوتا، ڈیمانڈ ہوتا، ضرورت ہوتی، تو وہ چیزیں وہاں پر بھیجی جاتی۔ یعنی ایک علاقے میں سامان بیچا بھی جاتا تھا، اور اسی علاقے سے سامان خریدا بھی جاتا تھا، اور وہ سامان خرید کر کسی اور علاقے میں بیچا جاتا تھا۔ اس طرح سے اس دور کی تجارتیں ہوتی تھیں۔ مکۃ المکرمہ کے تعلق سے تو مشہور ہے کہ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں پر کسی قسم کے اناج کے یا کھیتی باڑی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ کھجوروں کے درخت تھے، پھر جانور ذبح ہوتے تھے، اس کی جو کھالیں جمع ہوتی تھی، اس کا جو چرم جمع ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں تھیں کہ جو وہاں کی چیزیں لے جا کر کہیں اور بیچی جاتی۔ اسی لیے جہاں جہاں تجارت کے حوالے سے قافلہ جاتا تھا، وہاں پر سامان بیچتے تھے، اور ادھر سے جو وہاں کا مشہور سامان ہے اس سامان کو لاتے، پھر دوسرے علاقے جاتے، وہاں بیچتے، پھر وہاں کا جو سامان ہے ادھر سے خریدتے، دوسرے علاقے میں بیچتے۔ اس طرح سے یہ تجارتیں چلتی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارت کا معاملہ بھی اسی طریقے کا تھا۔ آپ نے جو تجارت کی ہے، تجارت اسی انداز کی تھی، اور اسی تجارت کی وجہ سے آپ بڑی مشہور ہوئی، اور بڑے بڑے تاجر آپ کے پاس میں آ کر سامان خریدتے بھی تھے اور سامان بیچتے بھی تھے۔ لین دین یہ چلتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے گوڈاؤن تھے،
ذخیرہ کرنے کی بڑی بڑی جگہیں تھیں جہاں مختلف جنس کی مختلف طریقے کی چیزیں موجود تھیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت مختلف قافلوں کی صورت میں جاتا، بہت زیادہ نفع بھی ہوتا، بعض لوگ نقصان بھی کرتے، اور اتنی دولت تھی آپ کے پاس، اتنی دولت کے باوجود ان کی اپنی ظاہری زندگی تنہا گزر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی 2 مرتبہ شادیاں ہوئی اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا، اور اس انتقال کے بعد آپ کو کئی نکاح کے پیغام آئے، مگر آپ نے کسی سے بھی نکاح کرنے کو قبول نہیں کیا۔ آپ ایک طرف بہترین تاجرہ ہیں، بہترین تجارت کرنے والی، اور دوسری طرف آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی عفت کی بہت زیادہ، اپنی عصمت کی حفاظت فرماتی تھی۔ اور اس دور میں جہاں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا تھا، تو دوسری طرف اسی عہد جاہلیت میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا، یعنی پاک باز عورت، کسی قسم کی نہ بے حیائی کی محفلوں میں شرکت ہوتی تھی، اور نہ کبھی بھی آپ نے اس طرح کی محفلیں سجائی، کیونکہ جب دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ نئی نئی صورتیں تلاش کرتا ہے، گناہ کرنے کی نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے۔ آج کچھ عورتیں ایسی بھی ہمیں نظر آئیں گی جن کے پاس میں ان کے والد سے ملی ہوئی یا ان کے شوہر سے ملی ہوئی بہت زیادہ دولت ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دولت کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے۔ کئی ہوٹلوں میں عورتیں نظر آتی ہیں، اور غیر مسلم تو اپنی جگہ ہے، مسلمان عورتیں، برقع پوش خواتین کئی ہوٹلوں میں نظر آتی ہیں، کئی عورتیں خواتین پارک میں نظر آتی ہیں، اور محرم کے ساتھ نہیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کہ جن سے اس کا شادی کرنا حرام ہے، بلکہ ماڈرن تہذیب کو قبول کرتے ہوئے غیر محرم لوگوں سے دوستی کی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قابل تقلید عورتوں کا تذکرہ فرمایا تو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بیان فرمایا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا، اور آسیہ فرعون کی بیوی یا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام حضور نے لیا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے، عورتوں کے لیے قابل تقلید ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک ایسی خاتون روئے زمین پر نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو ہر بری نظر سے اور ہر برے شخص سے محفوظ رکھا، خواہش ہوئی تو نکاح کیا، اور جب 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تو آپ نے نکاح کی خواہش کو چھوڑ دیا اور ایک الگ کام میں مصروف ہو گئی، جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود دولت مند ہونے کے انہوں نے اپنی ذات کو کبھی بھی ایسے راستے پر نہیں آپ لے گئی کہ جو راستہ خرابی، بربادی اور فواحشات اور منکرات کی طرف لے جاتا ہو۔ آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا، بہت پاکیزہ تھیں آپ، اور پھر آپ کے اندر بہت زیادہ رحم دلی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، اور بہت زیادہ آپ سخاوت کیا کرتی تھیں۔ اہل مکہ جب تجارت کے لیے جاتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ ان کے ساتھ میں اپنے ملازموں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو ان کے ساتھ میں بھیجتی تھی تاکہ دیکھیں کہ کاروبار کس طریقے کا ہو رہا ہے۔ ملک شام کے سفر کی تیاری ہونے لگی، آپ نے ارادہ کیا کہ تجارت کے لیے قافلہ وہاں پر بھیجا جائے۔ انہوں نے اپنے غلام، وفادار غلام تھے میسرہ، ان کو بلوا بھیجا۔ وہ آپ کے پاس آئے، باادب کھڑے ہوئے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا میسرہ سے کہ شام کی طرف جانے والا قافلہ کب روانہ ہوگا؟ میسرہ نے جواب دیا کہ میری مالکہ 8 یا 10 دن میں انشاءاللہ 8 یا 10 دن میں روانہ ہو جائے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم نے سامان تجارت سارا کا سارا جمع کر لیا؟ یعنی کیا لے جانا ہے، کتنا لے جانا ہے، یہ سارا جمع کیا؟ میسرہ نے کہا ہاں، یہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے لگا آپ فکر نہ کریں، ہم نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہاں سے جو مال ملک شام کی طرف جائے گا وہ بھی تیار ہے، ملک شام سے جو ہمیں خریدی کرنی ہے وہ فہرست بھی میں نے بنا لی ہے، بس اب قافلہ روانہ ہونے کی دیری ہے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کی طرف دیکھا، کچھ سوچتے ہوئے کہا میسرہ میرا خیال ہے، اور اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اس بار تمہارے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجوں، تم اس بارے میں کیا کہتے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جسے چاہیں بھیج دیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سن رہی ہوں، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی امانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا ہے، لوگ انہیں صادق و امین کے نام سے پکارتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ چلے تو بہتر رہے گا۔ میسرہ نے کہا کہ یقیناً آپ سچ کہہ رہی ہیں، وہ ایک کامیاب تاجر ہیں، ہمیشہ اپنی تجارت میں سچی اور کھری بات کہنے کے عادی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے دوسروں سے زیادہ نفع کمایا ہے۔ ان کی میٹھی زبان، ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کی بہترین صفات اور بہترین معاملات کی وجہ سے لوگ ان پر بہت زیادہ گرویدہ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا ارادہ یہی ہے کہ میں ان کو تمہارے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام بھیجوں۔ میسرہ نے کہا کہ یقیناً میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہمیں ایسے ہی امانت دار اور دیانت دار شخصیت کی ضرورت تھی، اور اس معاملے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا ان کو آفر دے دے اور ان کو اپنی طرف بلا دے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ جاؤ
اور انہیں میرا پیغام پہنچا دو، اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ ہم سارا معاملہ طے کر لیں۔ میں سراسر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے اور چلتے چلتے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے اور پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بات تھی وہ انہوں نے پیش کر دی اور بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ چاہتی ہیں کہ آپ ملک شام جائیں اور ملک شام جا کر ملک شام آپ ان کا سامان تجارت لے کر جائیں، اور آپ کی نمائندگی میں یہ قافلہ وہاں پر بھیجنا چاہتی ہیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے 3 روایتیں ملتی ہیں جو ہمارے اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ وہ تینوں روایتیں میں آپ کے پاس میں آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس بات کو قبول کر لیا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ اپنی تجارت میں معاوضے پر شرکت کے لیے کسی معقول، محنتی اور شریف تاجر کی تلاش میں ہیں، تو انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے پاس اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، اس لیے تم اس نیک تاجر خاتون سے ملو، ممکن ہے کہ ان سے تمہارا کاروباری معاملہ طے ہو جائے۔ آپ اپنے چچا کے مشورے پر وہاں گئے اور آپ نے تمام باتیں کر لیں۔ یہ ایک روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں خدیجہ سے تجارت کے تعلق سے میں تمہارے لیے بات کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہوئے، اور پھر آپ حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ آپ دوسروں کو 2 اونٹوں کے معاوضے پر اپنی شراکت کو آپ طے کرتی ہیں، اپنے معاملات کو طے کرتی ہیں، اگر آپ میرے بھتیجے کو اس شرط پر مال تجارت دے کر سفر پر بھیجنا چاہتی ہیں تو میں 4 اونٹوں سے کم معاوضے پر راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت خدیجہ نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب لوٹے اور حضور سے فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ معاش ہے جس کا بندوبست قدرت نے تمہارے لیے گھر بیٹھے کر دیا۔ اور تیسری روایت جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ حضور کی صداقت، دیانت داری، آپ کی شیریں کلامی اور یہ ساری چیزیں سن کر حضور کو بلوا بھیجا تھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ اور پھر آپ نے فیصلہ سنایا اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی خوشی ظاہر کی کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ جیسی خاتون کا مال تجارت لے کر جاؤں،
کیوں؟ جہاں حضور کو وہ پہچانتی تھی کہ آپ صادق و امین ہیں، وہیں پر میرے آقا ان کو پہچانتے تھے کہ وہ طاہرہ ہیں، اور ان کی سابقہ زندگی سے بھی میرے آقا واقف تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں مرتبہ شوہروں کی وفات ہو گئی۔ پہلا نکاح عتیق ابن عائض ابن عبداللہ مخزومی سے ہوا، لیکن کچھ ہی وقت میں عتیق وفات پا گئے۔ بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو شادی کی درخواست کی، لیکن آپ کے والد خویلد ابن اسد نے بنی تمیم کے ایک شریف نوجوان ابو حالہ ابن زرہ سے آپ کا بیاہ کر دیا، جن سے حالہ، حارث اور ہند 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن ابو حالہ بھی کچھ وقت میں وفات پا گئے، اور یہ پاک باز اور معزز خاتون دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ ابھی یہ صدمہ ان کے دل و دماغ پر باقی ہی تھا کہ اچانک آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود لوگ آپ کی طرف پیامات بھیجتے تھے کہ ہم سے رشتہ کر لیں، مگر آپ نے اس خیال کو، شادی کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا، اور اپنا وقت زیادہ تر بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کی دل جوئی میں آپ صرف کرتی تھی۔ انہیں مال کی ضرورت ہوتی تو مال دیتی، ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، ان کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، کیونکہ تنہائی کا احساس ان کو تھا۔ لہذا آپ ان خواتین سے زیادہ ملتی تھیں جو اپنی زندگی کو تنہائی میں گزار رہی تھیں، ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھتی تھیں کہ جن بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح پہچانتے تھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس طرح وہ حضور کو جانتی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ میرا غلام بھی بھیج رہی ہوں جن کا نام میسرہ ہے، اور وہ اپنے غلام میسرہ سے مخاطب ہوئی، فرمایا تم ان کے ساتھ جاؤ، تیاری شروع کر دو تاکہ قافلہ اپنے وقت پر روانہ ہو سکے، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم ان کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، اور یہ بھی کہا کہ انہیں سفر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ خاص خیال رکھنے کا ایک اور، یہ کہنے کی وجہ ایک اور یہ بھی تھی، ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شروع سے لے کر اخیر تک سفر میں، تجارت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھنا، اور ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، یا ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ، یا جس کے ساتھ بھی یہ جو کچھ معاملہ کریں، ایک ایک بات آ کر مجھے بتانا۔ میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ نظر رکھی۔ اس نظر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آگے کچھ حالات تبدیل ہونے کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ان کو آنا تھا، اور رب قدیر نے اس تجارت کو ایک ذریعہ بنا دیا تھا، اور یہ بات مسلم ہے، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر کے بعد آپ کے تعلق سے جو کچھ انہوں نے باتیں سن رکھی تھی، اور جو کچھ میسرہ سے انہوں نے سنا تھا، حضور کی ذات میں آپ کی دلچسپی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق
آپ کے عادات، آپ کے معاملات کو آپ نے اتنا پسند کیا کہ اب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے لیے تیار ہو گئیں اور خود اپنی طرف سے نکاح کا پیغام حضور کے لیے بھیجا۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ایک اور رشتہ دار خزیمہ ابن حکیم کو آپ کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ خزیمہ کی اس سفر کے دوران حضور سے بہت زیادہ محبت ہو گئی، وہ آپ کو بہت زیادہ قریب رکھنے لگا، پسند کرنے لگا، اور سفر کے دوران ایک لمحہ بھی وہ خود کو حضور سے دور نہیں رکھتا تھا۔ شام کے اس سفر تجارت میں ہمیشہ کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ خلاف عادت چیزیں واضح ہوئی، ظاہر ہوئی، اور جیسے جیسے خزیمہ یہ چیزیں اور میسرہ یہ چیزیں دیکھتا تھا، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سفر کا وقت آیا، ملک شام کے سامان تجارت اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں اب یہ قافلہ ملک شام کی طرف چلا، اور یہ دونوں غلام میسرہ، ایک غلام میسرہ ملازم بھی تھا اور خزیمہ ابن حکیم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ لوگ بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے لگے۔ دوران سفر منزل مقصود پر پہنچ کر بھی تمام کاروباری لین دین پر انہوں نے بہت زیادہ حضور پر نگاہ رکھی، اور مکہ جب واپس پہنچے تو ساری رودات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلسل رفاقت، مسلسل ساتھ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی کیفیتوں سے ان کو واقف کروایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا وہ وقت بھی یاد کرنے لگے ملک شام کی تجارت کے وقت میں، کہ جس وقت تجارتی یہ قافلہ وادی قرا سے گزرا تھا، سرزمین مدین اور دیار سمود دیکھے، اور ان مشہور مقامات کو ایک مرتبہ پھر آپ نے یاد کیا، کیونکہ انہی مقامات سے آپ 12 سال پہلے حضرت ابو طالب کے ساتھ گزرے تھے۔ میرے آقا کو مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان لوگوں سے ان کے مذہب، ان کی زندگی اور پھر ان کی روحانیت، عبادت اور آخرت جیسے موضوعات پر ان سے گفتگو بھی ہوئی، تبادلے خیال بھی ہوا، اور میرے آقا سب کی بات سننے کے بعد اپنے موقف کو بھی کھل کر پیش فرماتے تھے۔ اور یہ دونوں کے لیے یہ بہت بڑے تجربات تھے۔ یہ جو مذاکرتیں ہوتی تھیں، یہ جو مباحثے ہوتے تھے، یہ جو تبادلے خیال ہوتے تھے، یہ دونوں جو حضور کے ساتھ میں تھے، ان باتوں سے ان کے دل مطمئن ہوتے تھے، اور بہت زیادہ حضور سے وہ عقیدت مندی کا اظہار کرنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کے جو تاریخی سفر پر آپ چلے ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ راستے میں ایک جگہ قافلے کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے، بدحال ہو گئے اور سفر کرنے سے عاجز آ گئے۔ اونٹوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ سفر کرنے کے قابل نہ تھے۔ میسرہ نے اس بات کی اطلاع حضور کو دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اونٹوں کے منہ پر رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدحال اونٹ
اس قدر ہمت اور چستی میں آ گئے کہ قافلے کے باقی اونٹوں سے تیز ہو گئے اور آگے چلنے لگے۔ تمام قافلے والے یہ عجیب و غریب کیفیت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خزیمہ اور میسرہ نے بھی یہ حرکت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی، اور پھر سمجھ گئے کہ یہ حضور کی برکت کا نتیجہ ہے، اور آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی ہے۔ خزیمہ اور میسرہ نے ایک دوسرا مشاہدہ یہ کیا کہ جب دوپہر کے وقت تیز دھوپ ہو جاتی اور شدت بڑھ جاتی گرمی کی، تو دو نور والی چیزیں آپ پر سایہ کیے ہوتی اور یوں آپ کو دھوپ میں چھاؤں دی جاتی تھی، یعنی دھوپ کی شدت سے حضور کو بچایا جاتا تھا۔ اس طرح ایک اور عجیب و غریب واقعہ بھی انہوں نے دیکھا کہ آپ تھوڑے سے کھانے کو اپنے دست مبارک سے چھوتے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑی برکت نازل فرما دیتا، اور وہ تھوڑا سا کھانا کئی لوگوں کے لیے کفایت کر لیتا۔ قافلہ چلتا ہوا بصرہ اور شام کی سرحد پر پہنچا۔ اس نے بحیرہ راہب کے کلیسا کے قریب قیام کیا۔ اس سے پہلے بھی حضور کے بچپن کے جو واقعات آپ نے سنے تھے، ملک شام کے سفر کے جو واقعات آپ نے سنے تھے، وہاں بھی آپ نے یہی سنا تھا کہ قافلے چونکہ وہاں پر قیام کرتے تھے، اور وہاں قیام کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کھانا پانی آسانی سے میسر آ جاتا تھا، پانی میسر آ جاتا، کھانا میسر آ جاتا، تو اس وجہ سے ایسے مواقع اور ایسے مقام پر وہ قیام کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قافلہ بھی وہیں پر پہنچا اور اسی کے راہب کے کلیسا کے قریب اس قافلے نے قیام کیا۔ درخت کے نیچے ڈیرے ڈال دیے، جہاں حضور پہلے شامی سفر میں اترے تھے، حضور وہیں پر اترے۔ بحیرہ راہب کا انتقال ہو چکا تھا، وفات ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ اس کا نائب نستورہ تھا، جو اس کام پر مامور تھا جو کام بحیرہ راہب کیا کرتا تھا، یعنی وہ اس کلیسا کا نگران بن گیا تھا۔ آپ کلیسا کے سامنے پرانے درخت کے نیچے اترے، اور وہ درخت جو پہلے سرسبز و شاداب تھا وہ سوکھ چکا تھا۔ جو ہی آپ اس درخت کے نیچے آئے، اس درخت کی کیفیت بدل گئی، اس کا سوکھا پن تر و تازگی میں تبدیل ہو گیا۔ اس درخت کے سوکھے پتے ہرے بھرے ہو گئے، اس درخت پر اچانک پھل لگ گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس درخت کے قریب آس پاس سبزہ اگ گیا۔ اس درخت کے آس پاس بھی سبزہ اگ گیا، جس درخت کے نیچے اور جس سوکھے درخت کے نیچے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد نستورہ راہب کی سے حضور کا تبادلہ خیال ہوا، اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بحیرہ نے اپنے کلیسا کی چھت پر کھڑے ہو کر قافلے کو آتا ہوا دیکھا تھا، اور اس میں ایک نوجوان کی بڑی عجیب شان دیکھی تھی، یعنی ابر کا سایہ کیے ہوئے نوجوان پر رہنا، اور نوجوان جہاں جہاں چل رہے ہیں وہاں تک وہ سایہ کرتے رہنا۔ یہ ساری چیزیں جس طریقے سے بحیرہ راہب نے دیکھی تھی، اسی طرح سے نستورہ نے بھی دیکھی۔ اور نستورہ نے جب یہ دیکھا تو جیسے ہی بحیرہ نے دیکھا تھا، وہ اپنے کلیسا سے اتر کر حضور کی طرف گیا تھا، اسی طرح نستورہ بھی حضور کی طرف گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا
مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم سمجھیں، حضور کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ یہ وہ رسول ہیں جن کے اعلان نبوت سے پہلے بھی قوم کے کچھ افراد حضور کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ آج ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی تاکہ کل کے دن کوئی اگر آئے اور ہم سے اپنے نبی کے بارے میں معلومات طلب کرے تو ہم انہیں بتا سکیں کہ حضور نے اپنی عمر پاک کے کس حصے میں کیا 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 اور کہاں کہاں کا سفر کیا، اور اس سفر میں کس طرح کے حالات ہوئے، اور کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے ملاقاتیں کی اور آپ کی عظمت کا اظہار لوگوں کے سامنے فرمایا۔ آگے کی نشست میں ہم عرض کریں گے کہ نستورہ نے جب حضور کو دیکھا تو اس کی کیفیت کیا تھی، اور اس نے کس طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سے ملاقات کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کس طرح کا تبادلہ خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور بے ریا محبت عطا فرما، میرے آقا کی سیرت کا علم عطا فرما دے، اور حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔